اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی کفا والصلاة والسلام علی رسولہ المصطفى اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ألم يجدك يتيما فآوى صدق اللہ العظیم۔ مشکل تھے جو بھی راستے وہ آسان ہو گئے، مشکل تھے جو بھی راستے وہ آسان ہو گئے، دشمن بھی یہ دیکھ کر حیران ہو گئے۔ رکھا جب میرے نبی نے دنیا میں قدم، رکھا جب میرے نبی نے دنیا میں مبارک قدم، پتھر بھی کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ ایک منٹ، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ حضرت مولانا عارف الحق صاحب، حضرت مولانا صادق صاحب، علماء حق، علماء دیوبند، نعرہ تکبیر۔ ماشاءاللہ ہمارے درمیان میں حضرت اقدس حضرت مولانا عارف الحق صاحب، صدر دینی تعلیمی بورڈ ضلع باغپت و سابق محتمیم مدرسہ نوریہ فوسوالی مسجد بڑوت تشریف لا چکے ہیں۔ ہم حضرت کا دل کی گہرائیوں سے خیر مقدم کرتے ہیں۔ جی بیٹے۔ محترم حضرات، سامعین کرام اور عزیز دوستوں اور طالب علم، آج میں آپ حضرات کے سامنے اس جلیل القدر، عظیم المرتبت اور رفیع الشان ہستی کے تذکرے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں، جن کی حیات و زندگی کا ایک ایک لمحہ سورج کی طرح شاف و شفاف تھا، جن کی اگر ایک طرف جوانی کی زندگی عفت و پاک بازی، عدل و انصاف سے لبریز تھی، تو دوسری طرف ان کے ایام و طفولیت اور بچپنے کی زندگی بھی پھولوں کی طرح بیداغ اشین دلکش تھی۔ جو یتیم بن کر دنیا میں تشریف لائے لیکن سارے یتیموں کے امام بن گئے، جن کی ولادت سے قبل باپ کا سایہ سر سے اٹھا دیا گیا تھا، اور جب گھٹنوں چلے تو ماں کی ممتا اور اس کی میٹھی میٹھی آواز سے بھی محروم کر دیے گئے، جنہوں نے ایسے سنسان ماحول میں چلنے کا سلیقہ سیکھا تھا جو انتہائی بھیانک، پرخطر اور خوفناک تھا۔ ہر طرف گلی کوچے میں تلواروں کی جھنکار، گالی گلوچ کی آواز سنائی دیتی۔ اللہ اللہ، کتنا خوفناک منظر تھا کہ باپ باپ چلاتی ہوئی معصوم بچیاں زندہ درگور کر دی جاتی، ایک خدا کو چھوڑ کر سینکڑوں دیوتاؤں کی پرستش کی جاتی۔ وہاں کا ایک ایک بچہ تہذیب و تمدن سے نابلد، شراب نوشی، درو گوئی، بے حیائی کا ہوسناک تھا۔ سورج طلوع ہوتے ہی مکے کی گلیوں میں بچوں کی بھیڑ لگ جاتی، رقص و سرور، ناچ و گانا، خاک و پتھر ان کا محبوب مشغلہ ہوتا تھا۔ لیکن قربان جائیے آمینہ کے لال اور عبداللہ کے در یتیم پر، جن کی آمد پہ لاکھوں سلام، جن کی ولادت پہ لاکھوں سلام، جن کی طفولیت پہ لاکھوں سلام، جن کی شبابیت پہ لاکھوں سلام، جن کی نبوت پہ لاکھوں سلام، جن کے قدموں پہ سو جان قربان۔ پوری تاریخ انسانیت میں آپ کی کوئی مثال نہیں ملتی، اور ملے بھی کیسے؟ قدرت نے آپ کا ثانی کسی کو پیدا ہی نہیں کیا، بلکہ پیدا ہونے کے بعد وہ سانچہ ہی توڑ دیا گیا تاکہ کسی کو ثانیت کا شبہ ہی نہ ہو سکے۔ آپ کی عبادت بے مثال، آپ کی رسالت بھی بے مثال، آپ کا مرتبہ بے نظیر، آپ کی نبوت بھی بے نظیر، اسی لیے آپ کی طفولیت بھی بڑی شان والی تھی۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو گالی نہیں دی، اور نہ کبھی کسی گانے بجانے کی مجلس میں شریک ہوئے، اور نہ ہی کبھی غیر اللہ کی کبھی آپ نے پرستش کی۔ زمانہ جاہلیت کے اس پرمعصیت گندے ماحول میں آپ کا لڑکپن اتنا صاف و شفاف تھا کہ دور طفولیت ہی میں کوئی تبصرہ کرتا کہ آمینہ کا لال کتنا نیک اور بھولا بھالا ہے، لات و عزا کی قسم ایسا نیک اور پاکیزہ بچہ نہ تو میری آنکھوں نے دیکھا ہے اور نہ میرے کانوں نے سنا ہے۔ تو کوئی کہتا کہ عبداللہ کا لاڈلا وعدے کا کتنا سچا ہے، زمین پھٹ سکتی ہے، آسمان ٹوٹ سکتا ہے، عبداللہ کا لاڈلا وعدے کی تکمیل سے کبھی باز نہیں آ سکتا۔ کسی شاعر نے یوں کہا کہ ملا ہے آمینہ کو فضل باری سے
یتیم ایسا ملا ہے آمینہ کو فضل باری سے یتیم ایسا نہیں ہے بحر ہستی میں کوئی در یتیم ایسا محترم حضرت حسان مسجد کے ممبر پر بیٹھ کر میرے نبی کی شان میں کچھ اس طرح فرماتے ہیں وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَقَتُ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاء خُلِعْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِعْتَ كَمَا تَشَاءُ عزیز دوستو حضرت حسان کہنا یہ چاہتے ہیں کہ یوں پتہ چلتا ہے میرے آقا نے میرے نبی کو پوچھ کر بنایا ہوگا پوچھ کر کیسے بنایا ہوگا میرے آقا نے پوچھا ہوگا کہ محبوب تیرا چہرہ کیسا بناؤں تو آپ نے کہا ہوگا چہرہ ایسا بناؤ آسمان کی طرف لکھاؤ چاند شرما کر منہ چھپانے لگے میرے محبوب سے میرے آقا نے پوچھا ہوگا کہ محبوب تیری آنکھیں کیسی بناؤ تو آپ نے کہا ہوگا میری آنکھیں ایسی بناؤ جسے بھی میں دیکھوں وہ اسلام کا دیوانہ ہو جائے میرے محبوب سے پوچھا ہوگا کہ محبوب تیری انگلیاں کیسی بناؤ تو آپ نے کہا ہوگا انگلیاں ایسی بناؤ چاند کی طرف اشارہ کروں چاند جھک کر قدموں میں گر جائے میرے آقا سے پوچھا ہوگا محبوب تیرے ہاتھ کیسے بناؤ آپ نے کہا ہوگا ہاتھ ایسے بناؤ پیالے میں رکھ دوں چشم جاری ہو جائے میرے محبوب سے پوچھا ہوگا محبوب تیرے پاؤں کیسے بناؤ آپ نے کہا ہوگا پاؤں ایسے بناؤ جس زمین پر رکھ دوں وہ قسم کھانے لگے میرے عزیز دوستو اللہ تبارک و تعالی جب اپنے محبوب کو سرزمین ہے تو سر سے لے کر پاؤں تک خوبیاں ہی خوبیاں ڈال دیتا ہے الف سے لے کر یا تک خصوصیات ہی خصوصیات ڈال دیتا ہے حضرت آمینہ فرماتی ہے کہ جب سے بچہ کون بچہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب سے بچہ میرے بطن میں آیا میں رات کی تاریکی میں سوتی ہوں یہ چاند یہ ستارے مجھے جھک کر سلام کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ جب سے بچہ میرے بطن میں آیا ہے میں رات کی تاریکی میں سوتی ہوں یہ چاند یہ ستارے مجھے جھک کر سلام کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ جب سے بچہ میرے بطن میں آیا ہے میں سہیلیوں کے ساتھ کنویں کا پانی لینے جاتی ہوں کنویں کا پانی اچھل کر استقبال کرتا ہوا نظر آتا ہے کہ جب سے بچہ میرے بطن میں آیا ہے میں دھوپ میں چلتی ہوں بدلیاں سایہ کرتی ہوئی نظر آتی ہے حضرت عبد المطلب فرماتے ہیں کہ بیٹی اتنا مہکتا عطر لائی کہاں سے ہو حضرت آمینہ فرماتی ہے کہ ابا حضور وطن کے مہکنے کی کیا بات گھر کے مہکنے کی کیا بات در دیواروں کے مہکنے کی کیا بات میں جہاں تھوک دیتی ہوں وہ زمین خوشبودار ہو جاتی ہے سبحان اللہ میرے عزیز دوستو دیکھیے اللہ تعالیٰ نے کچھ اس طرح میرے نبی کی شان میں الف سے لے کر یا تک کس طرح کچھ اشعار بیان کیے اللہ نے الف لکھا قرآن میں میرے نبی کو امین بنا دیا اللہ نے با لکھا قرآن میں میرے نبی کو بشیر بنا دیا اللہ نے تا لکھا قرآن میں میرے نبی کو تنویر بنا دیا اللہ نے جیم لکھا قرآن میں نبی کو جمیل بنا دیا اللہ نے دال لکھا قرآن میں نبی کو داعی بنا دیا اللہ نے دال لکھا قرآن میں نبی کو ذاکر بنا دیا اللہ نے را لکھا قرآن میں نبی کو رسول اللہ بنا دیا اللہ نے زا لکھا قرآن میں نبی کو زاہد بنا دیا اللہ نے سین لکھا قرآن میں نبی کو سراج منیرہ بنا دیا اللہ نے شین لکھا قرآن میں نبی کو شاکر بنا دیا اللہ نے صاد لکھا قرآن میں نبی کو صادق بنا دیا اللہ نے غاد لکھا قرآن میں نبی کو ضامن بنا دیا اللہ نے طا لکھا قرآن میں نبی کو طارق و طاہر بنا دیا اللہ نے ظا لکھا قرآن میں نبی کو ظفر بنا دیا اللہ نے عین لکھا قرآن میں نبی کو عابد بنا دیا اللہ نے غین لکھا قرآن میں نبی کو غیور بنا دیا اللہ نے فا لکھا قرآن میں نبی کو فاتح المکہ بنا دیا اللہ نے قاف لکھا قرآن میں نبی کو قوی بنا دیا اللہ نے کاف لکھا قرآن میں نبی کو کریم بنا دیا اللہ نے لام لکھا قرآن میں نبی کو لیق بنا دیا اللہ نے واو لکھا قرآن میں نبی کو واعظ بنا دیا اللہ نے ہا لکھا قرآن میں نبی کو ہادی بنا دیا اللہ نے یا لکھا قرآن میں میرے نبی کو یاسین بنا دیا